اللہ کا جو ولی ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین جیسی شفقت، زمین جیسی عاجزی، سورج جیسی شفقت اور سمندر جیسی سخاوت عطا کی ہوئی تھی۔ اللہ کا ولی سخی بھی ہوتا ہے اور شفیق بھی ہوتا ہے، عاجز بھی ہوتا ہے۔ اس کے اندر تکبر، غرور اور گھمنڈ نہیں ہوتا۔ عاجزی بھی اس کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے، شفقت بھی اس کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کوئی بھی آ جائے اللہ کے ولی کے در پر، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، غریب ہو یا امیر، چھوٹا ہو یا بڑا، بادشاہ ہو یا گداگر، اللہ کے ولی کے دربار میں وہ سارے ہی برابر ہوتے ہیں۔ اللہ کا ولی کسی کی خوشامد نہیں کرتا، اس نے مجھے ڈالر دیے ہیں اس کی تعریف شروع کر دے، اس نے مجھے کچھ نہیں دیا اس کی مخالفت شروع کر دے، یہ پھٹے پرانے کپڑے والا ہے اس سے ملاقات نہیں کرنی، یہ اچھا سوٹ پہن کے آیا ہے، گاڑی میں آیا ہے، بڑے پروٹوکول کے ساتھ آیا ہے، اس کو کھڑے ہو کر ملنا ہے یا باہر نکل کے ملنا ہے۔ اللہ کے ولی میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ اللہ کے ولی کے اندر یکساں ہی برابر ہوتے ہیں۔ پھٹے پرانے کپڑوں والا آیا ہے اس کو بھی اسی طریقے سے ملیں گے، عاجزی ان کی ساری سے۔ بڑے پروٹوکول کے ساتھ کوئی آیا ہے تو اس کو بھی اسی عاجزی ان کی ساری سے ملیں گے۔ امیر آیا ہے تو اس کو بھی اسی طریقے سے ملیں گے، غریب آیا ہے تو اس کو بھی اسی طریقے سے ملیں گے، فرق کوئی نہیں ہے، سارے برابر ہیں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، آپ کی نگاہ میں سارے برابر۔ یہ ان کی شفقت ہے سورج جیسی، گندے کو بھی سینے لگا رہے ہیں، نیک کو بھی سینے لگا رہے ہیں، بدکار سیاہکار کو بھی سینے سے لگاتے ہیں، جو نمازی پرہیزی ہے اس کو بھی سینے سے لگا رہے ہیں، اپنے در سے دھتکارتے نہیں کسی کو۔ یہ سورج جیسی شفقت ہے۔ اب سورج دیکھ لیں، چوتھے آسمان پہ یہ بڑی آب و تاب سے چمک رہا ہے، یہ چوتھے آسمان پہ سورج چمک رہے ہیں، اور سورج کی الٹی سائڈ جو ہے نا وہ ہماری طرف ہے، سیدھی سائڈ بھی نہیں ہے۔ تو جب اپنی آب و تاب سے سورج چڑھتا ہے، چمکتا ہے، شعاعیں بکھیرتا ہے تو انسان کی برداشت سے باہر ہو جاتی ہے، حالانکہ یہ الٹی طرف ہے ہماری، اور چوتھے آسمان پہ، زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے، پھر پہلے سے دوسرا آسمان، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، 500 سال کی مسافت ہے درمیان میں سفر۔ اتنی دوری پہ سورج آب و تاب سے چمکتا ہے، لیکن پھر بھی گرمی برداشت ہم سے نہیں ہوتی۔ لیکن اس کی شفقت دیکھیں کہ ہر خاص و عام پر وہ یکساں شعاعیں جو ہے وہ بکھیر رہا ہے، ڈال رہا ہے۔
بادشاہ کے محل پر بھی، امیر ترین لوگوں کی کوٹھیوں پر بھی، جو کچے مکان والے ہیں ان پر بھی، جو جھونپڑیوں میں رہ رہے ہیں، کانے وغیرہ کی کٹیاں بنا کر اس پر بھی، جو خیمہ بنا کے کپڑے کا اس میں رہ رہے اس پر بھی یکساں سورج کی شعاعیں جو ہیں وہ پڑ رہی ہیں، کوئی اس میں کمی بیشی نہیں ہے، سب پر برابر شعاعیں بکھیر رہا ہے سورج۔ یہی اللہ کے ولی کی مثال ہوتی ہے کہ اللہ کے ولی کے دربار میں، ان کی بارگاہ میں کوئی بھی آ جائے، غریب آئے، امیر آئے، اپنا آئے، بیگانہ آئے، ہندو آئے، سکھ آئے، غیر آئے، مسلم آئے، سارے اسی لنگر کھانے سے لنگر کھا رہے ہیں۔ یہ اللہ کے ولی کی نشانی ہے، پروٹوکول کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کا ولی سخی ہوتا ہے، سمندر جیسی سخاوت ہوتی ہے اس کے اندر۔ اور سمندر کتنا بڑا سخی ہے، سمندر سے کنٹینر بھی بھر کے لے جاؤ، جتنے مرضی کنٹینر بھر کے لے جاؤ، اب سمندر کو کوئی فرق پڑے گا جی؟ پانی بڑا وافر مقدار میں ہے سمندر کے اندر، جتنے مرضی کو کنٹینر بھر کے لے جائے، کوئی ڈول بھر کے لے جائے، ڈرم بھر کے لے جائے، کنٹینر بھر کے لے جائے، لے جانے تو اپنی اپنی طاقت کے مطابق ہی ہے نا کسی نے، تو سمندر میں فرق نہیں پڑتا۔ یہی شان اللہ کے ولی کی ہوتی ہے، اس کے دربار گوہر میں کوئی بھی جب آتا ہے نا، اپنا یا بیگانہ، اونچا یا نیچا، اللہ کا ولی سبھی کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور سبھی کو نوازتے ہیں، لیکن نوازتے ہیں اس کی کیپیسٹی کے مطابق۔ جیسا بانڈا ہو نا، اس کے بانڈے کے مطابق ہی اس کے اندر خیر ڈالتا ہے، لیکن ملتا سبھی کو ہے، خالی کوئی بھی نہیں جاتا اللہ کے ولی کے در سے۔ یہ اللہ کے ولی کی شفقت، ان کی سخاوت ہوتی ہے۔ اور پھر جب اللہ کا ولی زمین پہ چلتا ہے نا، تو بڑی عاجزی سے، بڑی انکساری سے، بڑے ہولے ہولے قدم جب وہ زمین پہ ٹکاتا ہے۔ اللہ نے اپنے ولیوں کی خود شان بیان فرمائی ہے قرآن کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے پاک نبی کے دیوانوں، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، جب زمین پر چلتے ہیں تو بڑے ہولے ہولے، آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔ زمین پر اللہ کے ولی قدم زور زور سے نہیں مار کر چلتے، زمین پر اللہ کے ولی دوڑ لگا کر نہیں چلتے، زمین پر اللہ کے ولی بڑی یعنی آکڑ سے نہیں چلتے، سینے کو اتھرا کر نہیں چلتے، بلکہ اپنی ٹھوڑی کو سینے کے ساتھ لگا کر رکھتے ہیں، اپنی نظروں کو جھکا کر رکھتے ہیں، زمین پر قدم بڑے آرام سے رکھتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی کملی والیا، وہ زمین پر راستہ آستہ کیوں چلتے ہیں؟ اپنی ٹھوڑی سینے کے ساتھ لگا کے کیوں چلتے ہیں؟ اپنی نظروں کو نیچے جھکا کے کیوں رکھتے ہیں؟ آج ہی ان کی ساری سے کیوں چلتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بھی فرمایا، میرے محبوب نے اپنی زبان اقدس سے بھی ارشاد فرمایا دنیا جہان والے ہو، زمین پر وہ آہستہ آہستہ اس لیے چلتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو تکبر اور غرور کبھی بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے غمنڈ کرنا، غرور کرنا، تکبر کرنا یہ تو میری شان ہے، اے میرے بندے میں نے تجھے تکبر اور غرور اور گھمنڈ سے پاک پیدا فرمایا۔ اب تجھے تکبر غرور جو ہے وہ جچتا نہیں،
تکبر کرنا، غرور کرنا، گھمنڈ کرنا یہ میری شان ہے، میں کر سکتا ہوں، میں خالق ہوں، مالک ہوں، بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، یہ مجھے جچتا ہے۔ لیکن میرے بندوں کو غرور اور تکبر نہیں جچتا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرے بندے جب زمین پر تم چلتے ہو پیر بڑے آرام سے رکھا کرو، اگر اکڑ کر چلو گے، زمین پر اتھرا کر چلو گے، سینہ تان کے چلو گے، زور زور سے زمین پر جب قدم مارو گے، اللہ فرماتا ہے لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، فرمایا نہ ہی تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی تم پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہو۔ اکڑ کر چلو گے، اپنا کھانا خراب کرو گے، گھمنڈ اور غرور میں رہو گے، اپنا ہی بیڑا گرک کرو گے۔ اگر جتنے زیادہ عاجزی سے راگ اکسار کرو گے، جتنا زیادہ جھک کر چلو گے، جتنے زیادہ نیچے ہو کر چلو گے، اللہ فرماتا ہے میں اتنا ہی پھلوں سے نوازوں گا، اتنا ہی رحمتیں تیرے اوپر نازل کروں گا، اتنا ہی تجھے عظیم اور مرتبہ عطا کر کے فوز عظیم کا تاج پہنا کر تجھے میں جنت میں دولہا بنا کر داخل کر دوں گا۔